صحیح صحیح الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز اب لڑکیوں کے والدین اور سرپرستوں کی ساکھ کا مسئلہ بن چکا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں اخراجات کے علاوہ یہی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ لڑکیوں کے اس فریضے سے کیسے سرخرو ہوا جائے۔ امیر طبقہ تو اس رسم کا حل نکال ہی لیتا ہے، مگر غریب اور متوسط طبقہ تو پس کر رہ گیا ہے۔ اس رسم کو قائم رکھنے کے لیے حصول دولت کے ناجائز طریقوں مثلاً چور بازاری، اسمگلنگ کو بھی استعمال میں لانے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ دراصل آج کل جہیز کو دولت بڑھانے کے دیگر ذرائع کی طرح امیر بننے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ حال ہی میں بعض باحیثیت افراد نے بیاہ شادی کی رسم کو بہت سادہ بنا کر بھی دکھایا ہے۔ باحیثیت سرخرو ساکھ، متوسط، رشوت، جھوٹ، دامنگیر ذہنیت، مؤثر بااثر چور بازاری، فیصلہ برادری، نتیجہ سبکدوشی۔ برے دنوں کے بعد اچھے دن بھی ضرور آتے ہیں۔ بس کیا ہوا، جلد ہی میرے مکین اس گھر میں داخل ہو گئے۔ میاں خوش اخلاق اور بیوی نہایت سگڑ، مگر بچے بے حد عقلمند۔ سب آتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ صفائی کا بہت خیال رکھتے، انہوں نے دیواروں اور چھتوں کو دھونا شروع کر دیا، ہر چیز سلیقے سے رکھی، پردے ڈالے۔ یہ لوگ لڑائی جھگڑا ہرگز نہیں کرتے تھے، خوشی و محبت سے رہتے تھے۔ ہم بہت خوش تھے، مگر افسوس کہ چند سالوں کے بعد یہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جو نئے مکین آئے وہ بالکل مختلف تھے۔ کام کے وقت سو جاتے اور پھر کچن میں جا کر ادھم مچاتے۔ جب یہ لوگ کئی سالوں کے بعد رخصت ہوئے مجھے بہت خوشی ہوئی، بس ان کی تلخ و شیریں یادیں ہی رہ گئی ہیں۔ مسافر خانہ لوگ، مکین بااخلاق، عقلمند، بدتمیز، پرہیزگار، دھونا شروع، رخصت، ادھم، سلیقے، ہسمکھ، رنگ و روپ، بے وقوف۔ کرن 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، جس کی وجہ سے ہر کوئی اسے بے حد پیار کرتا تھا، ہر کوئی اس کی خواہش کا احترام کرتا تھا، اسے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ بہت سادہ طبیعت کی مالک تھی، کبھی بھی کسی بات سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ کس ناز و نام میں پل رہی ہے۔ اسکول کا زمانہ ختم ہوا، کالج کی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا تو کرن کی تعلیمی کارکردگی قابل تعریف تھی۔ استاد بھی کرن کو بہت پسند کرتے تھے۔ پہلے دن جب کالج میں اس کا تعارف ہوا تو ہر ایک کی نظر کرن پہ آ کر رک گئی۔ ایک تو وہ بلا کی خوبصورت تھی، اوپر سے اس کا سادہ پن قابل دید تھا۔ ہر ایک لڑکی کی یہی خواہش تھی کہ وہ کرن سے دوستی کرے۔ صحت و تندرستی کے لیے متوازن غذا بہت ضروری ہے۔ زیادہ چکنائی اور میٹھی غذائیں کھانا صحت کے لیے مضر ہے۔ سبزی اور پھلوں کا استعمال انسانی جسم کو وہ تمام غذائیت فراہم کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ متوازن غذا کے بعد انسانی صحت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ورزش ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنا اچھی صحت کی ضمانت ہے، لیکن اکثر لوگ کام کی مصروفیت کی وجہ سے یا پھر کاہلی کی باعث ورزش نہیں کر پاتے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بڑھاپا وقت سے پہلے ہی دستک دیتا ہے۔ برطانیہ میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں پر مسلمانوں کی مستقل اور انہیں درپیش مسائل اور معاملات سے لا تعلق ہوں۔ اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے جو اپنی نجی، خاندانی اور تقریبات، یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے سابقہ وطن کے معاملات پر محفلیں منعقد کرتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ان محفلوں میں نوجوانوں کی دلچسپی بہت کم ہے۔ نوجوانوں کو دیکھنا ہو تو ایسے بیانات دیتے ہیں جس میں خالد کی عمر 20 سال تھی، وہ BA کا طالب علم تھا، وہ شروع ہی سے حساس طبیعت کا مالک تھا اور دوسروں کی بات کا جلد اثر لے لیتا تھا۔ اس کی وجہ شدید شاید یہ تھی کہ وہ بہت بیمار رہتا تھا۔ جب سے اس کے بجائے اس کے